تو رمضان کا اصل روحانی پروگرام ہے کیا؟ اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رہنمائی میں دیکھیں گے کہ اس مہینے کو سمجھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ کیا ہو سکتا ہے۔ چلیں شروعات وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے اکثر لوگ رمضان کو دیکھتے ہیں۔ عام طور پر اس مہینے کا ایک سیدھا سادہ پروگرام سمجھا جاتا ہے۔ وہ پروگرام کیا ہے؟ یہی کہ دن بھر روزہ رکھا جائے اور پھر رات کو 1 گھنٹے کے لیے تراویح پڑھ لی جائے، بس رمضان کا حق ادا ہو گیا۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی نقشہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر یہ جو عام سا معمول ہے رمضان کی اصل روح کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہو؟ ڈاکٹر اسرار احمد اس پر بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ عام سوچ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ عام تصور غلط ہے تو صحیح پروگرام کیا ہے؟ اصل میں رمضان کا پروگرام 2 ستونوں پر کھڑا ہے۔ ایک ہے دن کا پروگرام یعنی سیام، جو کہ فرض روزہ ہے، اور دوسرا ہے رات کا پروگرام یعنی قیام، جس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ رات کو کھڑا ہونا۔ ہاں، یہ قیام فرض نہیں، رضاکارانہ ہے، لیکن رمضان کی روح کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس دورے پروگرام کی بنیاد ہمیں شریعت میں ہی ملتی ہے۔ اور دیکھیں اس بات کو ایک حدیث کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ تصور کریں قیامت کا دن ہے اور 2 چیزیں شفاعت کے لیے آگے آتی ہیں۔ ایک طرف روزہ کہتا ہے، اے رب میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، اور یوں دونوں مل کر اس شخص کی سفارش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، اگر رات کا قیام اتنا ہی ضروری ہے تو پھر اسے فرض کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اس کا جواب اللہ کی بے پناہ رحمت میں چھپا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہر ایک پر آدھی رات کھڑے رہنا لازم کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ مزدور جو دن بھر محنت کرتا ہے وہ کیسے یہ بوجھ اٹھاتا؟ تو اسی رحمت کی وجہ سے اسے فرض نہیں کیا گیا تاکہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اب تراویح کی جو باجماعت شکل آج ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے وجود میں آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ الگ الگ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 3 راتیں جماعت کرائیں، لیکن پھر اس خدشے سے رک گئے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب انہوں نے لوگوں کو بکھرے ہوئے گروہوں میں نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ تو یہاں جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کو رات کی عبادت کی منزل نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں، یہ تو ایک شروعاتی قدم ہے، ایک منیمم ریکوائرمنٹ، تاکہ کوئی بھی اس برکت سے محروم نہ رہ جائے۔ اصل مقصد، اصل سفر تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو دن کا سیام اور رات کا قیام ہے، اس پورے پروگرام کے پیچھے اصل روحانی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، دن کا روزہ دراصل ہمارے اندر کے حیوانی نفس کو کمزور کرتا ہے۔ یہ جسم کی خواہشات کا وہ بھاری لنگر ہے جو ہماری روح کو نیچے کھینچتا ہے۔ روزہ اسے کمزور کر دیتا ہے۔ اور جب جسم کا زور ٹوٹتا ہے تو روح آزاد ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے، اور اس بیدار روح میں ایک شدید پیاس پیدا ہوتی ہے، اللہ سے قربت کی پیاس۔ اس کیفیت کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص پیاس سے مر رہا ہو، اس کے لیے پانی کے ایک گھونٹ کی کیا اہمیت ہوگی؟ بس وہی اہمیت، وہی لذت ایک بیدار روح کے لیے رات کے وقت قرآن کی تلاوت میں ہے۔ یہ قرآن ہی اس کی روحانی پیاس بجھاتا ہے۔ اور جب یہ روحانی پیاس قرآن سے بجھتی ہے تو انسان ایک بہت ہی خاص، ایک بہت بلند روحانی مقام پر پہنچتا ہے۔ اس مقام کو رشد کہتے ہیں۔ یہ ہدایت کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جو انبیاء کے بعد خلفائے راشدون کو ملا۔ یہی سیام اور قیام کے اس پورے پروگرام کا آخری اور حتمی مقصد ہے۔ اور یہ مقام حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ دعا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ وہ رسمی دعا نہیں جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے خالق کے ساتھ ایک حقیقی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی گفتگو ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی اپنی چھوٹی میں، اس کی انائے صغیر، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ کی انائے کبیر کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور اس سے ہم کلام ہوتی ہے۔ تو رمضان کا یہ جو گہرا تصور ہے، یہ ہمیں صرف بھوکا پیاسا رہنے سے بہت آگے لے جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی بیداری کی دعوت ہے۔ تو آخر میں سوال صرف اتنا ہے کہ اس رمضان جب رات کی تنہائی میں قرآن پکارے گا تو کیا اسے سننے کے لیے کوئی بیدار ہوگا؟